اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب تک ہم نے واحد یا صرف ایک رفع، نصب اور جار کی پہچان دیکھی ہے۔ ایک سے زیادہ کے لیے پہچان بھی مشکل نہیں ہے۔ ان کالموں کو یاد کرنا ضروری ہے کیونکہ یہ عربی گرامر سیکھنے میں مضبوط بنیاد فراہم کرتے ہیں۔ واحد یا مفرد اسم کے آخر میں علامت کو آواز کہتے ہیں، جیسے مسلمون کے آخر میں ان آواز ہے، مسلمن کے آخر میں ان آواز ہے۔ مثنیٰ یعنی دو اور جمع یعنی دو سے زیادہ اسماء کے آخر میں الفاظ کو مجموعہ کہتے ہیں، جیسے لفظ مسلمانی میں لفظ مسلم کے بعد مجموعہ آنی ہے، لفظ مسلمینی میں مجموعہ عینی ہے۔ اب ہم انہیں ذہن نشین کرتے ہیں۔ مسلمون، مسلمان، مسلمین، مسلمانی، مسلمینی، مسلمینی، مسلمون، مسلمین، مسلمین۔ ایک مرتبہ پھر، مسلمون، مسلمان، مسلمین، مسلمانی، مسلمینی، مسلمینی، مسلمون، مسلمین، مسلمین۔ تا مربوطہ مؤنث کی پہچان ہے۔ اب ہم مؤنث کالم کو ذہن نشین کرتے ہیں۔ مسلمتن، مسلمتن، مسلمتین، مسلمتانی، مسلمتینی، مسلمتینی، مسلماتن، مسلماتن، مسلماتن۔ ایک مرتبہ پھر، مسلمتن، 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 مسلمتانی، مسلمتینی، مسلمتینی، مسلماتن، مسلماتن، مسلماتن۔ یہاں ایک غور طلب نکتہ ہے کہ مذکر واحد نصب کے آخر میں الف کا اضافہ کیا جا سکتا ہے، لیکن مؤنث واحد نصب کے آخر میں الف کا اضافہ نہیں کیا جا سکتا۔ بعض اوقات نون سے پہلے والا الف اصل لفظ کا حصہ ہوتا ہے، اس لیے یہاں الف اور نون کو مجموعہ نہیں کہہ سکتے، یعنی اس طرح کا اسم واحد ہوگا، مثلا نعمانی، برہانی۔ ان کے آخر میں بظاہر مجموعہ آنی لگتا ہے، لیکن در حقیقت یہ مجموعہ نہیں بلکہ اصل نام کا حصہ ہے۔ اگر ان کے آگے آنی یعنی الف اور نون لگا دیا جائے تو یہ آنی مجموعہ ہوگا اور یہ الفاظ واحد کی بجائے، جیسے نعمانانی، برہانانی، اونا، اینا، اینا، یہ مجموعے خصوصاً لوگوں کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ مثلا سورہ فاتحہ میں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے بارے ہی میں بیان فرمایا ہے، اور پہلی ہی آیت کریمہ الحمد للہ رب العالمین کے آخر میں رب العالمین کا لفظ یہ بتا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ لوگوں کی دنیاؤں کا رب ہے۔ لیکن آتن، آتن، آتن کے مجموعے یہ لوگوں کے علاوہ دیگر اسماء کے لیے بھی استعمال ہوتے ہیں، جیسے آیاتن۔ قدیم عربی زبان کی ایک منفرد خصوصیت یہ ہے کہ مذکر، مثنیٰ اور جمع کے کالم والے مجموعے مذکر اور مؤنث دونوں کے لیے استعمال ہوتے ہیں، جبکہ مؤنث کالم والے حروف صرف مؤنث کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ مثلا دو مسلمان مرد اور دو مسلمان عورتوں کو مسلمون کہیں گے، لیکن چار مسلمان عورتوں کو مسلماتن کہیں گے۔ اسی طرح ایک مسلمان مرد اور ایک مسلمان عورت کو مسلمانی کہیں گے، لیکن دو مسلمان عورتوں کو مسلمتانی کہیں گے۔ یعنی مسلمتانی کو دو مسلمان مرد یا ایک مسلمان مرد اور ایک مسلمان عورت نہیں کہہ سکتے، بلکہ یہ صرف دو مسلمان عورتوں کے معنوں میں استعمال ہوگا۔ کسی بھی اسم کے مرتبہ کی پہچان کے لیے ہمیشہ آواز سے پہلے مجموعے کو دیکھیں۔ مثلا لفظ آیاتن کے آخر میں مجموعہ آتن ہے، اس لیے یہ جمع مؤنث نصب یا جار کا مرتبہ رکھتا ہے۔
اگر ہم پہلے آیاتن کے آخر میں آواز ان کو دیکھیں تو یہ لفظ ہمیں واحد جار لگے گا۔ عموماً فقرے کے آخر میں موجود لفظ پر مجموعے یا آواز کو پڑھتے وقت نظر انداز کیا جاتا ہے، لیکن در حقیقت وہ آواز یا مجموعہ موجود ہوتا ہے۔ جیسے ہم رب العالمین کو آیت کے ختم ہونے پر رب العالمین پڑھتے ہیں،